میں نام پیش کر رہا ہوں اس وقت بڑے ادب و احترام کے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین سے تشریف لائے ارشد شرفی صاحب سے ملتمس ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور اپنا کلام پیش کریں۔ ارشد شرفی صاحب۔ حضرات گرامی، دراصل ایک ملاقات کا پروگرام تھا فرحان دل سے ہمارا، تو انہوں نے ہمارے لیے ایک نشست کا اعلان کیا تھا کہ چھوٹی سی مختصر سی نشست ہو جائے گی، تو اتنا بڑا مشاعرہ ہو گیا کہ ہماری حدود فکروں سے آگے نکل گیا ہے مشاعرہ، ماشاءاللہ بہت بڑا مشاعرہ ہوا۔ اور بنیادی طور پہ ویسے تو میں نعت گو شاعر ہوں، یہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد الطاف ضیاء صاحب نے ایک نعت شریف سنائی، اس کے مشاعرے کا آغاز کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہر مصرع ایک نعت ہے، ہر شعر ایک نعت ہے۔ وہ نعتیہ مشاعرہ انہوں نے پڑھ لیا، اور مقطع تو ان کا ایسا کہ ہر مسلمان کی آرزو اور دعا بن کر رہ گیا۔ قابل مبارکباد ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے محبوب کے دربار میں ان کی یہ نعت کو قبول و مقبول فرمائے۔ ویسے تو نعت تو مقبول ہی ہو جاتی ہے، میرے آقا تو ہر نعت کو کی نعت قبول ہی کر لیتے ہیں، تبھی تو نعت کہتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ نعت کا خیال جب کرتا ہے شاید تو اس خیال کو بھی اللہ کے رسول سماعت فرما لیتے ہیں، اس خیال پر بھی نظر فرما لیتے ہیں۔ علامہ سعدی علیہ رحمہ کا واقعہ دیکھیے کہ آپ نے 3 مصرے کہا تھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن الجمیع خصالہ، چوتھا مصرع آپ کو لگ نہیں رہا تھا، تو جو تفکرات ان کے دوڑ رہے تھے وہ بھی میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا غول آ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مبارک وہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے توقف کیا، مسکرائے اور فرمانے لگے کہ اے سعدی یہ مصرع تم لگا لینا۔ وہ غول نعرہ لگا رہا تھا کہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ، آپ نے کہا کہ یہ مصرع تم لگا لینا۔ یہ بڑی معاملے کی بات ہے، تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے نعت سے آغاز کیا۔ اور فرحان صاحب سے ہماری جو ہے فیس بک کے حد تک دوستی تھی، شعر شاعری کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے، واٹس ایپ پہ اور فیس بک پر بھی۔ تو وہ اتنے بہترین شاعر ہیں، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، جیسے جیسے دیکھتا گیا تو ظاہر ہے انسان کو پرکھنے میں وقت بھی لگے گا، لیکن جتنے بڑے اور جتنے اچھے شاعر وہ مجھے لگے اس سے کئی گنا زیادہ وہ اچھے انسان لگے۔ ایسا دیانتدار انسان، ایسا ایماندار، اتنا مخلص انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو نہیں۔ اور یہ ان کی محبتیں ہیں جو ہم کو دور کی مسافت اتنی آسانی سے لگی، اور راستہ سفر بس یہی کہ پہلے تو یہ کہ، اور آپ میں نے سنا کہ آپ نے اتنا اچھا ایک شوشہ دیا ہے کہ ہفتے کے بعد اتوار، جمعہ کے بعد اتوار کیوں نہیں آتا، ہفتہ کیوں آ جاتا ہے، تو ہمارے لیے وہی تڑپ تھی، وہ لے کر آئے ہیں اور میں دیکھ کر باغ ہوا ماشاءاللہ، اتنے بڑے بڑے شاعر، اور آپ نے تمام مالیگاؤں کا تعارف کرا دیا شعراء کے اس میں، اور مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ میں نے سنا کہ اسے چھوٹا پاکستان کہتے ہیں، لیکن مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ بہت بڑا اسلام آباد ہے۔ تو بہرحال اجازت ہو تو جی لیتے خوشی سے، پاگل ہی اگر ہوتے تو جی لیتے خوشی سے، ہوش و خرد میں رہ کے تو جینا محال ہے، ہوش و خرد میں رہ کے تو جینا محال ہے۔ کیونکہ ایک بہترین غزل کی نشست، غزل کی اس نشست پہ غزل پر ایک غزل کہہ دیتا ہوں، کچھ اشعار ملاحظہ فرما لیے گا۔ مطلب کیا ہے کہ فکر تازہ ہے تو تازہ ہے گلستان غزل، فکر تازہ ہے تو تازہ ہے گلستان غزل، آنکھ روشن ہے تو رقصاں ہے خیابان غزل، آنکھ روشن ہے تو رقصاں ہے خیابان غزل، اور ذہن جم جائے
تو ہے دل میں یہ مہمان غزل، ذہن جم جائے تو ہے دل میں یہ مہمان غزل، حادثے حاجت و حالات ہیں سامان غزل، حادثے حاجت و حالات ہیں سامان غزل، اور غرق ہیں کتنے فسانوں کے فسانے تجھ میں، غرق ہیں کتنے فسانوں کے فسانے تجھ میں، ہر تخیل کو سما لیتی ہے تو جانے غزل، ہر تخیل کو سما لیتی ہے تو جانے غزل، اور سب لکھا کرتے ہیں اپنے ہی فسانے تجھ میں، سب لکھا کرتے ہیں اپنے ہی فسانے تجھ میں، اور میں لکھا کرتا ہوں اکثر تجھے جانانے غزل، میں لکھا کرتا ہوں تجھے اکثر تجھے جانانے غزل، اور تو سمندر ہی سمندر ہی سمندر ہے فقط، تو سمندر ہی سمندر ہی سمندر ہے فقط، جس کی کوئی نہیں طے تو ہے وہ امکان غزل، اور اہل دل اہل ہنر اہل نظر جانتے ہیں، اہل دل اہل ہنر اہل نظر جانتے ہیں، ایسے ویسوں کو کہاں ہوتا ہے عرفان غزل، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اہل دل اہل ہنر اہل نظر جانتے ہیں، ایسے ویسوں کو کہاں ہوتا ہے عرفان غزل، بہت ایک غزل کرتا ہوں کہ موج در موج بگولوں کا سفر ہے مجھ میں، موج در موج بگولوں کا سفر ہے مجھ میں، اپنی کشتی کو سنبھالو کہ بھنور ہے مجھ میں، اپنی کشتی کو سنبھالو کہ بھنور ہے مجھ میں، موج در موج بگولوں کا سفر ہے مجھ میں، اپنی کشتی کو سنبھالو کہ بھنور ہے مجھ میں، چھاؤں دینے کے لیے کوئی شجر ہے مجھ میں، چھاؤں دینے کے لیے کوئی شجر ہے مجھ میں، ماں کے آنچل کی ہواؤں کا اثر ہے مجھ میں، ماں کے آنچل کی ہواؤں کا اثر ہے مجھ میں، اور مجھ میں اترو گے تو واپس نہیں ہو پاؤ گے، مجھ میں اترو گے تو واپس نہیں ہو پاؤ گے، کوئی آنگن ہے نہ دیوار نہ در ہے مجھ میں، کوئی آنگن ہے نہ دیوار نہ در ہے مجھ میں، اور میں لکھا کرتا ہوں پلکوں سے قصیدے گل کے، میں لکھا کرتا ہوں پلکوں سے قصیدے گل کے، سانس لیتا ہوا خوشبو کا سفر ہے مجھ میں، سانس لیتا ہوا خوشبو کا سفر ہے مجھ میں، اور سہما سہما ہوا رہتا ہے بدن کا سایہ، سہما سہما ہوا رہتا ہے بدن کا سایہ، یا کوئی ذات میں سمٹا ہوا ڈر ہے مجھ میں، یا کوئی ذات میں سمٹا ہوا ڈر ہے مجھ میں، اور خریے جام اس کے لب و رخسار کی دھوپ، خریے جام ہے اس کے لب و رخسار کی دھوپ، دور تک پھیلا ہوا غم کا نگر ہے مجھ میں، دور تک پھیلا ہوا غم کا نگر ہے مجھ میں، اور شعر دیکھیے گا کہ ایک بوسیدہ تھکن اوڑھ کے زخمی سورج، ایک بوسیدہ تھکن اوڑھ کے زخمی سورج، ایسا لگتا ہے کہ مصروف سفر ہے مجھ میں، ایسا لگتا ہے کہ مصروف سفر مجھ میں، کوئی آہٹ نہیں دستک نہیں آواز نہیں، کوئی آہٹ نہیں دستک نہیں آواز نہیں، یعنی تنہائی کا ٹوٹا ہوا گھر ہے مجھ میں، یعنی تنہائی کا ٹوٹا ہوا گھر ہے، بہت شکریہ، مختص کرتا ہوں کہ میں اندھیرے کو اجالا نہیں کہتا ارشد، میں اندھیرے کو اجالا نہیں کہتا ارشد، حق بیانی کے لیے زندہ ہنر ہے مجھ میں، حق بیانی کے لیے زندہ ہنر ہے، بہت شکریہ۔